الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق وبقدرتہ وبرہان مجیدا لم یزل محمودا لا یزال وجلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی العمی الدافع الجیشات الابتی والدامغ الصولات الذلیل بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب انی مغلوب فانتصر یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وعلی لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیں پروردگار عالم کا کرم ہے، احسان ہے، اس کی نوازش ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی اس بزم ملکوتی میں حاضر ہو سکے اور جو فہرست مرتب ہو رہی ہے اس فہرست میں ہم سبوں کا نام آ سکے، یہ بڑی سعادت ہے دوستو۔ اس سعادت کے لیے شکرانے کے طور پر ایک صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ صحیح کر رہے ہیں، ایک اور صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو کبھی کبھی جیسے کہ ہم لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاند نظر آتا ہے اور ستارے نظر آتے ہیں، اچھا لگتا ہے آسمان ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھی آسمان والے زمین پر دیکھتے ہیں۔ جب وہ زمین پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، یہ ستارے جو زمین پر چمک رہے ہیں یہ ستاروں کی روشنی کہاں سے ہے؟ تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ جس جگہ پر حسین کا غم منایا جا رہا ہے، جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں سے روشنی نکل رہی ہے، روشنی نکل رہی ہے، اس لیے وہاں فرشتے جاتے ہیں اور گھیرے رہتے ہیں، جوگ در جوگ جاتے ہیں اور جوگ در جوگ وہاں پر سے واپس آتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر نہیں آ سکتے، ان کی ڈیوٹی وہاں لگ جاتی ہے، تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ان فرشتوں سے، جو فرشتے یہاں سے ہو کے جاتے ہیں، کہ تمہارے جسم سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟
کہ مجلس حسین سے آ رہے ہیں، مجلس حسین سے آ رہے ہیں، اس لیے لہٰذا یہ خوشبو، لہٰذا کیا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے کہاں جاؤ گے تو، مگر مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، تو کہا کم سے کم در و دیوار تو موجود ہوگی، در و دیوار سے آ کے مس کریں گے ہم اپنے آپ کو، جہاں پر مجلس امام حسین ہو رہی ہوگی، ہمیں وہی خوشبو ملے گی۔ آپ کو پتہ ہے جو آسمان والوں کو خوشبو دے دے وہ آپ کی مجلس امام حسین ہے۔ اللہ اکبر! یہ نعمت عظمی جب بھی ملا کرے دوستو، اپنی زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ سمجھا کریں، اور قرآن مجید میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے جو نعمت ہم نے عنایت کی ہے اس میں اضافہ کر دیں گے، ضرور 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 اضافہ کر دیں گے۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ یہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں نا، تو ایک تو آخرت میں کام آنے والی شے ہے، قبر میں کام آنے والی شے ہے، پل صراط پہ کام آنے والی شے ہے، اس کے ساتھ ساتھ شکرانے کے لیے جو صلوات ہوتی ہے وہ شکرانہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو پھر کبھی بھی یہ توفیق ہم سے اور آپ سے نہیں چھینی جائے گی، مجلس سننے کی اور سنانے کی۔ ایک صلوات تو بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ جن گرامی، انشاءاللہ چونکہ کل ہم نے ایسی ایک حدیث کو شروع کیا کہ معاویہ نے آنے کے بعد جو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو جو جواب ملا تھا اس جواب میں پوری مجلس تمام ہو گئی کل، اس جواب میں پوری مجلس تمام ہو گئی، اور قصیدہ ہو گیا قرآن مجید کا مولا کائنات کے لیے، قصیدہ ہو گیا پوری مجلس میں قرآن مجید کا۔ آج انشاءاللہ ایک آیت میں فضیلت مولا کائنات کی چھوٹی سی پڑھوں گا، اس کے بعد میں اس شہر کی طرف بڑھوں گا جس کا میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آمادہ ہے تو سب مل کے ایک باواز بلند صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں بزم میں، اچانک ایک ایسی ہیکل والا ایک مجسمہ یا شخصیت یہ چیز داخل ہوئی کہ اس مجسمے کو دیکھ کر لوگ بھاگنے لگے، مسجد سے نکل کے بھاگنے لگے۔ تو جب مسجد سے نکل کے بھاگنے لگے تو رسول اللہ نے کہا نہیں بھاگو مت، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، وہ تم سے کام اس کو نہیں ہے، وہ میرے پاس آ رہا ہے، تو وہ ضرورت مند ہے، میرے پاس آ رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جثہ بڑا جسم والا جیسی داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد رسول کو اس نے دیکھا، اور آہستہ آہستہ وہ رسول تک آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ ابلیس کی اولاد تھا، سام اس کا نام تھا، تو میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہیں؟ کہا پریشان اس بات پر ہوں کہ میرا کام ہے انبیاء کو بہکانا، میرا کام، دیکھیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ شیطان کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سب کو سب کے پاس نہیں بھیجتا۔ جیسے علامہ مجلسی نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ بہت سی رسیوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، موٹا سا رسہ، اس کے بعد پھر رسی، اس کے بعد پھر ستلی، اس کے بعد پھر تاگا۔ تو کہا کہ مثال کے طور کے اوپر یہ تاگا کس کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے؟ علامہ مجلسی یہ عباس قمی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تو شیطان سے پوچھا کہ وہ تاگا کس کے لیے لے کے بیٹھے وہ؟ یہ باریک سا تاگا کا جس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے اس کو ہمیں رسی سے پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، تاگا پھینکتا ہوں خود سے چلا آتا ہے۔ کہا اس کے بعد پھر یہ تمہاری یہ ستلی کیا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے ویسے ہی تقریباً ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے، کبھی ستلی استعمال کرنی پڑتی، کبھی رسی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو کہا یہ جو رسہ موٹا سا لے کے بیٹھے ہو یہ کس کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا یہ علامہ مجلسی کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہو۔ کہا علامہ مجلسی کے لیے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ کیا بتاؤں،
اتنا موٹا رسہ استعمال کرتا ہوں علامہ مجلسی کو پکڑنے کے لیے، مگر جب بھی میں رسہ پھینکتا ہوں وہ قینچی سے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رسہ بھی کام نہیں آتا، وہ ایمان ان کا اتنا زیادہ مستحکم ہے۔ تو شیطان نے بہکانے کے لیے سب کے لیے ایک الگ الگ پیراگراف بنا کے رکھا ہے۔ جیسے جناب نوح کے پاس کشتی جس وقت ختم ہوئی، طوفان ختم ہو گیا، کشتی زمین پر بیٹھ گئی، تو ایک مرتبہ 80 آدمی صرف چڑھے تھے کشتی کے اوپر، اس کے بعد سب وہ نیچے اترے اور طوفان ختم ہو گیا، پانی چلا گیا۔ تھوڑے دیر کے بعد دیکھا جناب نوح نے کہ کوئی ایک ٹہلتا ہوا چلا آ رہا، آنے کے بعد سلام کیا، جناب نبی اللہ سمجھ گئے کہ مردود تو کیسے آیا؟ کہا ایسا آیا ملاقات کرنے کے لیے، تھینکس کرنے کے لیے، شکریہ ادا، تھینکس کرنے کے لیے آئے۔ شکریہ کیوں؟ کہا ایسی بد دعا دی کہ پوری دنیا غرق ہو گئی، ہم صبح سے پریشان رہتے تھے بہکانے کے لیے، ہماری ڈیوٹی لگتی تھی بہکانے کے لیے، اچھا خاصا آپ نے بد دعا دے کے ہماری ڈیوٹی کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ تو اس نے تھینکس کرنے کے لیے آئے، شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ تھوڑا سا طاقت ہماری جو ہے ذرا بچی۔ تو کہتا مردود نکل جا، کہا ہاں نکل تو جائیں گے مگر ہمارا اصول ہے۔ کہا کیا؟ کہ میرا اصول ہے جو ہمارے لیے کوئی بہتر کرتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں۔ کہا کیا تحفہ دینا چاہتا ہے تو؟ کہ اپنے ٹپس میں سے کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ تو کہا 3 ٹائم میرا حملہ بہت زبردست ہو جاتا ہے، اپنی امت کو بتا دیجئے گا۔ کہا کون سے ٹائم میں تیرا حملہ سخت ہو جاتا ہے، بہت خطرناک طریقے سے تیرا حملہ آگے بڑھ جاتا ہے؟ تو شیطان اپنے سیکرٹ میں سے بجانا والا وہ بتا رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب کوئی 2 نامحرم ایک گھر میں اگر ہوتے ہیں تو تیسرا میں ہوتا ہوں بہکانے والا، میرا حملہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوشش کیجئے گا 2 نامحرم ایک گھر میں نہ ہو، ایک روم میں نہ ہو، فوراً جناب والا نکل جائے، چونکہ شیطان کا حملہ بہت تیز ہو جاتا ہے گناہ کرانے کے سلسلے میں۔ کہا دوسرا یہ کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے، جب کوئی غصے میں ہوتا ہے اس وقت میرا حملہ تیز ہو جاتا ہے۔ کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اس کے ہاتھ میں داخل ہو جاتا ہوں، میں وہ کروا دیتا ہوں غصے کی حالت میں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، میں اس کے زبان میں داخل ہو جاتا ہوں، وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں اس کی آنکھ میں داخل ہو جاتا ہوں تو آنکھ اس کی لال ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جس وقت کوئی غصے میں ہوتا ہے تو میرا حملہ بڑا تیز ہو جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ جناب والا ہم اس کو ایمان سے نکلوا دیتے ہیں، اس کو ایمان سے ہم نکلوا دیتے ہیں، اسلام سے نکلوا دیتے ہیں، جنت سے نکال کے جہنم پہنچوا دیتے ہیں۔ کہا تیسرا حملہ کب ہوتا ہے؟ کہ تیسرا حملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جسٹس اور انصاف کرنا چاہے، جب کوئی انصاف کرنا چاہے تو میں اس کو انصاف کرنے نہیں دیتا، پوری مکمل کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہو جائے، نہ ادھر یا ادھر، جیسی جھکاؤ ہو جائے گا تو پھر وہ جسٹس نہیں ہو پاتا، 19-20 ہو جائے گا، 18-20 ہو جائے گا، کہیں کہیں پہ تو 10 اور 10 ہو جاتا ہے۔ خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ میں 20 کا 20 یعنی کہ ادھر بھی 20 ادھر بھی 20 کبھی نہیں ہونے دیتا۔ جب بھی کوئی انصاف کرنے کے لیے آئے گا میں جناب تیسرا ہو جاتا ہوں، اس کے بعد کہہ کے رونے لگا اور چلانے لگا شیطان کا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو میرے سیکریٹس تھے میں نے بیان کر دیے، اب تو آپ کی امت چالاک ہو چکی ہے، اب یہ 3 جگہ کے اوپر میرے اوپر لعنت بھیجے گی، مجھے بھاگنا پڑے گا۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد پر۔ پنکھا گھما دیے سر، پنکھا تو گھما دیا ایسے، نہیں گھما دیے پنکھا تھوڑا سا ایسے، ادھر اس طرف ایک اور صلوات تو بھیجنے اس طرف جیسا، بس ایک اور صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد پر۔ تو کہا مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا، کہا کہ میں ابلیس، میں شیطان ہوں اور میرا کام تھا انبیاء کو بہکانا، اور میں جناب نوح کی کشتی کو پلٹنے کے لیے پہنچا تھا کہ ایک شخصیت آئی اور آنے کے بعد
ہمیں ایک تماشا اس نے مارا شخصیت نے، اور جو پانی میں بہہ رہے تھے کچھ ایسے رسیاں یا اس ٹائپ کی جھاڑیں، اس نے لیا اور لینے کے بعد باندھ دیا۔ جب طوفان ختم ہوا ہے تو ہم جناب نوح کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دیے، کھول دیجئے، کھل نہیں رہا ہے۔ تو کہا جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا، جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ آئے، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ اس کے بعد پھر جناب ابراہیم آئے، ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا۔ اب ذرا سوچے، پورے شیطان مل کر اس رسی کو کھولنا چاہ رہے تھے، وہ رسی نہیں کھلی، انبیاء نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھول سکتے۔ یا رسول اللہ، آپ کے پاس آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد تو کوئی اب نبی آنے والا نہیں، تو کیا میں ایسی بندھا رہ جاؤں گا؟ کیا میں ایسی بندھا رہ جاؤں گا؟ لہٰذا میں بہت پریشان ہوں، آج آپ کی بزم میں آیا ہوں، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کے بزم سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ کہ یہ رسی کھل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کس نے باندھا تھا؟ کیا تم اس کو دیکھو گے تو پہچان لو گے کیا؟ تو کہا ہاں بالکل پہچان لوں گا، کیوں نہیں پہچانوں گا، پوری مصیبت جھیل رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اس انداز سے ٹھڈی پہ ہاتھ رکھا، سر اٹھانے کے لیے کہا، جیسے ہی سر اٹھایا تو فوراً بھاگنے لگا۔ کہا یہی تو ہیں، یہی تو ہیں جنہیں نے میرے ہاتھ کو باندھا تھا۔ تو ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہاتھ کو کھلوائیے گا بعد میں، پہلے یہ بتائیے یہ ہیں کون؟ چونکہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ ہیں کون؟ تو ایک مرتبہ جیسے کہ یہ ہے کون، تعارف کس سے پوچھ لیا؟ رسول اللہ سے پوچھ لیا۔ کس کا تعارف؟ مولا علی کا تعارف۔ اب ایک مرتبہ رسول اللہ گویا ہوئے، کہا تجھے پتا یہ ہے کون؟ کہا کون ہے؟ کہا غر المحجلین، غر المحجلین، چمکنے والے چہروں کے امام ہیں یہ، غر المحجلین یعصوب الدین۔ یہ وہ ہیں کہ جو ایک یا یزیدی بنا دیتے ہیں، جیسے امام حسین نے، یا یزیدی بنو یا حسینی بنو۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے لیے یعصوب الدین کا لقب یہ ہے، یا کافر بنو یا مومن بنو، اسی لیے کہتے ہیں یعصوب الدین۔ یہ ہے غر المحجلین یعصوب الدین، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ایک لفظ اور جو استعمال کیا رسول اللہ نے اس تعارف میں، کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات و بجبر محمد وآل محمد پر زین الماضیین۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کی زینت اور عزت اور شوکت کو، ماضی کا مطلب پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ، زین الماضیین، علی ابن ابی طالب جتنے بھی پرانے گزرے ہوئے ہیں، ان سب کو زینت دلانے والے، ان سبوں کو بچانے والے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ لفظ کے ساتھ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت بڑی زبردست، اس کے بعد میں جناب والا شعر کی طرف فوراً آگے بڑھوں گا۔ جس وقت قرآن مجید نے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت جس وقت انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، اوپر میں عرش کے اوپر وعدہ لیا، لِمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہیں اس شرط کے اوپر کتاب اور حکمت دی جائے گی، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کی تم کو تصدیق کرنی ہے، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور اس کے اوپر
ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور اس کی نصرت کرنی ہے۔ اے انبیاء یہ بتاؤ کیا تم یہ کام کرو گے جو سید الانبیاء آنے والے ہیں؟ تو سب انبیاء نے کہا قَالَ أَقْرَرْنَا، تو تمام قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہاں ہم یہ کام کو انجام دیں گے۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، جو بھی اپنے اس وعدے سے پلٹے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ فاسق ہو جائے گا۔ اب وعدہ کتنا ہے؟ 3 ہے۔ کون کون سا وعدہ ہے؟ ایمان لانے کا وعدہ، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، نصرت کرنے کا وعدہ ہے، اور کیا ہے؟ تصدیق کرنے کا وعدہ ہے۔ اب جو لوگ رسول کے بز میں تھے پوچھ بیٹھے یا رسول اللہ یہ تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ہے، نبیوں سے میثاق ہے، نبیوں سے وعدہ ہے۔ کس بات کا؟ کہ آپ کی نصرت، تو نصرت تو ضرورت تھی خیبر میں، نصرت تو ضرورت تھی خندق میں، نصرت تو ضرورت تھی احد میں۔ انبیاء تو کوئی بھی نہیں آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ اگر نہیں آئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فاسق ہو جاؤ گے۔ یا نبی اللہ آیت تو بڑی خطرناک ہے، معاملہ تو انبیاء کا ہے۔ اب ایک مرتبہ ذرا بتائیں یہ تمام انبیاء علیہ السلام کیوں ہیں پھر؟ خیبر میں تو کوئی نہیں آیا، خندق میں تو کوئی نہیں آیا، احد میں تو کوئی نہیں آیا۔ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو رسول اللہ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک مرتبہ فرمایا کہ تم نے میری حدیث کیا نہیں سنی؟ کہا کون سی حدیث یا رسول اللہ؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ مسکراتے فرماتے من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواه والى ابراہیم فی خلته والى موسیٰ فی ہیبتہ والى یوسف فی حسنہ والى یعقوب فی حسنہ فلینظر علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات بھیجے اللہم صلی علی۔ اب جس کو بھی آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے، نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا ہے تو ایک مرتبہ علی کو دیکھے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جنگوں میں علی صرف اپنے طرف سے نہیں لڑ رہے تھے، کبھی آدم کی طرف سے آ رہے تھے، کبھی نوح کی طرف سے آ رہے تھے، کبھی ابراہیم کی طرف سے آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا یا علی ہم سب تو بھاگ جاتے تھے، آپ کیوں نہیں بھاگتے تھے؟ آپ کیوں نہیں بھاگتے تھے؟ ہم تو ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو ایک متعلی گھومے اور جواب دیتے میں کیسے قدم پیچھے بڑھاتا؟ اگر ایک قدم پیچھے بڑھاتا انبیاء فاسق ہو جاتے۔ جس کے قدم میں انبیاء کی عصمت ہو آپ اسے تخت خلافت دکھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ اب اس کے بعد سے گفتگو تھوڑی ذرا سا سکون کے ساتھ ہوگی مگر امپورٹنٹ ہوگی اپنے بچوں کے لیے۔ دشمن نے اتنے خطرناک طریقے سے کام انجام دیا ہے کہ دوست بھی نہیں سمجھ پائے کہ کیا حملہ ہو گیا اور کیسی لانگ ٹرم پلاننگ ہو گئی۔ آپ بچوں سے میں مخاطب ہوں، بزرگ تو الحمدللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسا بدنام نام کر دیا دشمن نے ہمارے شہر کا کہ خود ہمیں اپنے شہر کو کہنے کے لیے اب وہ ہمارا شہر ہے، ہمیں شرم محسوس ہونے لگی۔ اس کو بولتے کتنا بڑا کام۔ مثال کے طور کے اوپر خطرہ جو ہے وہ دشمن کو
مثلاً خدا نہ کرے، ایک مثال دے رہا ہوں، باندرا سے ہے، تو کیا وہ دشمن اندھیری پہ حملہ کرے گا؟ میرا روڈ پہ حملہ کرے گا یا ڈونگری پہ حملہ کرے گا؟ وہ حملہ کہاں کرے گا؟ باندرا بچوں کو، اس کو خطرہ کس سے ہے؟ باندرا سے نہ اس کو خطرہ ڈونگری سے ہے، نہ میرا روڈ سے ہے، نہ کہیں اور سے، اس کو خطرہ کس سے ہے؟ باندرا سے۔ تو تمام جو کام ہوگا وہ باندرا کے اوپر ہوگا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو علوم آل محمد کا مرکز تھا، جہاں سے علوم آل محمد کو نشر کیا جا رہا تھا، جہاں سے علوم آل محمد کے الجھے ہوئے قرآن کے سوالات کا حل دیا جا رہا تھا، اس شہر کو جانتے کیا نام سے تاریخ جانتی ہے؟ اس شہر کو کوفہ کہتے ہیں۔ آئیے آج کوفے کے سلسلے میں بتاتا ہوں اپنے بچوں کو، بزرگ الحمدللہ بہتر جانتے، سب مل کے پہلے صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین ایک پھل کا نام ہے، والزیتون زیتون بھی ایک پھل کا نام ہے، وطور سینین کوہ طور ہے، وہذا البلد الامین ایک شہر جو ایسا ہے جو امن والا ہے۔ پہلے تو واو جہاں پہ استعمال ہو جاتا ہے وہ قسم کے معنی میں آ جاتا ہے، جیسے والعصر عصر کی قسم ہے، والضحیٰ دن کی قسم ہے، والشمس سورج کی قسم ہے۔ ہم بھی بولے کہ میک کی قسم، تو آپ کیا بولے گے مولانا یہ میک کی قسم کھا رہے ہیں؟ السلام علیکم، میک کی قسم کھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم بولیں گے اس علم کی قسم۔ فرق ہو گیا نا جناب؟ اللہ اگر قسم کھائے اس کا مطلب کچھ بہت بڑا ہے، اس کا مطلب کچھ معاملہ کچھ بہت بڑا ہے۔ والتین سے مراد کیا ہے؟ جب علماء سے، مفسرین سے، اماموں سے پوچھا تو کہا والتین سے مراد مدینہ ہے۔ والتین، تین سے مراد مدینہ۔ والتین والزیتون، زیتون سے مراد کہا بیت المقدس ہے۔ والطور سینین، والطور سینین سے مراد کیا ہے؟ کہا مسجد کوفہ ہے۔ وہذا البلد الامین، اس سے مراد بیت الحرام ہے، خانہ کعبہ ہے۔ کچھ ایسی مسجدیں ہیں جن مسجدوں میں نماز قصر نہیں ہے، آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، جس میں سے مسجد الحرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ اتنا امپورٹنٹ ہے، شہر کوفہ اتنا امپورٹنٹ ہے، تعجب ہوا جب میں ان کے اندر میں داخل ہوا اس کے ریسرچ کرنے کے سلسلے میں، تحقیق کرنے کے لیے۔ 370 نبی دفن ہے اس شہر میں، 370 نبی دفن ہے کوفے کے اندر میں، 600 اوصیہ دفن ہیں۔ جیسے مولا کائنات وسیع ہے، رسول خدا ہے، ایسے انبیاء کے وسیع ہوا کرتے تھے۔ 600 اوصیہ دفن ہیں۔ وہ مسجد ہے، کبھی انشاءاللہ جائیں، جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مسجد کوفہ الحمدللہ جانے کی پروردگار نے توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے دعا کو قبول ہونے کے لیے صلوات تو پہلے پڑھیں، اللہم صلی علی مسجد کوفہ کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا مقام جبرائیل۔ اتنی دنیا میں مسجد ہے، بہت سے لوگ کبھی عمرہ کر چکے ہوں گے، حج کر چکے ہوں گے، پوچھئے کیا ان کو مسجد نبوی میں، مسجد الحرام میں یہ سب مقامات نظر آئے؟ مسجد کوفہ میں جائیں گے کہ مقام جبرائیل، یا جبرائیل آئے تھے۔ مقام جناب اسماعیل یہاں پر، جناب ابراہیم یہاں آئے تھے۔
مقام جناب نوح. اس شہر کو کس نے بسایا؟ اس شہر کا آغاز ہوا ہے جناب آدم کے زمانے سے. اس شہر کے لیے قسم اللہ نے کھایا. جانتے ہیں عزیزان گرامی، دنیا کے جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر جیسے ہم قم جاتے پڑھنے کے لیے، آج نجف جاتے ہیں، قم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹری پڑھنے کے لیے لوگ MBBS کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی لنڈن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں جو علمی معاملہ ہوتا تھا، وہ حل کہاں کیا جاتا تھا؟ وہ حل کہاں ہوتا تھا؟ وہ حل کہاں ہوتا تھا؟ قرآن مجید جو آیا ہے، پہلے اب آپ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی جانے کا اتفاق ہو مشہد مقدس، تو حرم امام رضا کے اندر میں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے قرآن میوزیم. ضرور جائیے گا اس میوزیم کو، جا کے دیکھیے گا جو حرم میں ہے. بہت خوبصورت میوزیم ہے، بہت خوبصورت میوزیم ہے. اس میوزیم کے اندر میں آپ کو 5 اماموں کی اوریجنل ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن کی کاپی نظر آئے گی. اوریجنل امام حسین کی ہینڈ رائٹنگ اگر دیکھنا ہے تو اس لائبریری میں جائیے گا، اس میوزیم میں جائیے گا، اپنی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. مولا علی کے ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ اوریجنل، امام رضا کے ہاتھ کی اوریجنل ہینڈ رائٹنگ، امام محمد باقر، یعنی 5 اماموں کی جناب والا وہاں پر قرآن مجید موجود ہے جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا، محفوظ کر کے رکھا ہے حرم امام رضا نے. جن لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ان کی ایک مرتبہ سلامتی کے لیے، برکت کے لیے ایک صلوات تو بھیج دیں. اللہم صلی علی. اس قرآن مجید کو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پر نہ آپ کو زیر نظر آئے گا، نہ زبر نظر آئے گا، نہ پیش نظر آئے گا. اس کی تصویریں آپ نیٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے نیٹ کے اوپر موجود ہے. تو یہ زیر زبر پیش اگر نہ ہو تو آپ پڑھ پائیں گے؟ بسم اللہ میں نے ایک دن کہا تھا نا، یاد ہے؟ ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون سا صحیح ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ پہلا والا یا دوسرا والا؟ ہیں؟ پہلا والا. ہم بولتے دوسرا والا. دلیل؟ آپ بولے قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا دلیل چاہیے بھائی. تو کہا بھائی گرامر تو نہیں جانتے. جانتے کہ عالم دورہ جو عالم دورہ بنتا ہے وہ 18 چیز کی PhD کیا ہوا ہوتا ہے. عالم دورہ ایسے نہیں بنتے، 18 چیزوں کی PhD کرنی پڑتی ہے تب جا کے جناب عالم دورہ. سے دیکھا ہوں آپ نے آخری عمر میں جناب والا بنتے ہیں. آپ ان سے اگر پوچھئے گا جو بھی گرامر کا تقریباً ماسٹر ہوگا تو وہ ایک ایک لفظ کی علت بتائے گا کہ یہاں پر زیر کیوں ہے، یہاں زبر کیوں ہے. بہت سی مثال کے طور کے اوپر ہمارے مذہب کے اندر میں الٹے سیدھے ذاکر آ گئے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ مثال کے طور کے اوپر، تو کہا بھائی یہ میرا یہ سائیڈ بزنس ہے، محرم میں 2 مہینے 8 دن، اس کے بعد تو میں اپنے موبائل کے دھندے میں لگ جاتا ہوں. اچھا بولتا ہوں اس لیے جناب والا جو ہے مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بولتے. دیکھ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ. جنہوں نے 20 سال پڑھا ہے ہم نے ان کو گھر بیٹھال دیا، جو اس لائن میں نہیں تھا اس کو لا کے ہم نے سر پر بیٹھال دیا. آپریشن تھیٹر میں اگر آپ سرجن کے علاوہ کمپاؤنڈر کو گھسیڑ دیں گے تو وہ مریض مرے گا یا زندہ رہے گا؟ اور وہ ممبر سے بیٹھ کے بولے believe me, believe me, believe me. Why I am going to believe you? Who are you? اور لوگ چنا والا بلیو کرتے. بڑی تعجب کی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے میں صرف ایک نسخہ دے رہا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا ہوں. جو وہ بولے عربی کا، اب انہیں ذرا سا ترجمہ کر دیجئے ذرا سا اس کا، فوراً جناب بھاگ جائیں گے. یہی اصل اور نقل میں فرق ہو جاتا ہے. اصل اور نقل میں جناب والا پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح میں مولانا ہے یا بنے ہوئے مولانا ہے. یہ بہت ضروری آخری زمانے میں ہوگا. تو اب جو لوگ عالم کو یا عالم کو الٹا سیدھا بولتے ہیں ان کو آپ بولیے کہ بھئی یہ صحیح طور پر بسم اللہ پڑھ کے سنا دو.
اور جب وہ پڑھ کے سنائیں گے تو بولے گا آپ غلط ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم غلط کیوں پڑھ رہے ہیں. تو پھر وہ جب آپ بولیں گے غلط پڑھ لیں تو بولے غلط ہم کیوں پڑھ رہے ہیں گرامر کے اعتبار سے بتائیے گا. تو آپ بولیے گا گرامر، تو وہ جواب ملے گا گرامر مجھے نہیں آتی، گرامر مجھے نہیں آتی. اما بسم اللہ تو پڑھ نہیں پاؤ گے صحیح طور پر. چلو جو 18 تک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جس نے پوری عمر دے دی ہے، اس کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے کتنے بڑے بیوقوف کے آدمی ہو یار. صلوات تو بھیجے بر محمد والے محمد پر. عزیزان محترم، یہ زیر زبر پیش جس کو اعراب کہتے ہیں، یہ لگا ہے کوفے سے اور بصرے سے. جو بڑے بڑے نحوی اور صرفی ہیں وہ جناب والا یا وہ کوفے کے تھے یا وہ بصرے کے تھے، وہ بھی آ کے جناب والا رہنے لگے تھے. 350 جو عالم دورہ ٹائپ کے قابل شخصیت شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، وہ سب کے صلوات بج اللہم، وہ سب کے سب آ گئے تھے کوفے میں. کوفہ مرکز تھا دنیا میں علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے، علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے. بڑے بڑے کسائی، کھندی، جو اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء تھے، اور بزم سجتی تھی. کہاں دنیا میں جب بھی کچھ سوالات، اس زمانے میں مثال کے طور پر فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لوگ پوری دنیا میں اس زمانے، آج کے زمانے ہوائی جہاز 8 گھنٹے میں پہنچ گئے، 5 گھنٹے میں پہنچ گئے. اس زمانے میں 6 مہینہ لگتا تھا سفر کرنے میں، سال بھر لگتا تھا سفر کرنے میں. تب پہنچتے تھے کوفہ، اور کوفہ میں پہنچ کر جاتے تھے اس بزم میں اپنے علوم کا جواب لینے کے لیے. جو ان کے سوالات ہوا کرتے تھے وہ تھا کوفہ، وہ تھا کوفہ. کوفہ وہ ہے، اللہ اکبر، جہاں پر میرے مولا سے کہا گیا کہ بغیر الف کے کچھ ہو نہیں سکتا. مولا نے جو بڑا خطبہ دیا تھا وہ خطبہ بھی جناب کوفے کے اندر میں دیا تھا، جو آپ حضرات سنتے ہیں، بغیر نقطے والا خطبہ. یعنی وہ جو قاف ہے، زوئے ہے، زے ہے، عربی میں اگر نہیں استعمال ہو تو لفظ نہیں بنتا. مولا نے اسی وقت دوسرا خطبہ شروع کیا جس میں ایک لفظ استعمال نہیں کیا جو نقطے والا تھا. کائنات میں کوئی کر سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی کر سکتا ہے؟ اب ذرا سوچیے، اس ٹائپ کے ماہر لوگ جمع کہاں ہوتے تھے؟ کوفے میں. جانتے ہیں یہ جو کوفے میں جو ہو رہا تھا، تو پھر دشمن کیا حملہ کرنے کے لیے مدینے جائے گا؟ میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا، مثال کیا دی تھی، کیا دشمن حملہ کرنے کے لیے مصر جائے گا؟ چونکہ یہ بنی امیہ کو دشمنی کس سے ہے؟ آل محمد سے ہے. آل محمد کا مرکز کیا بن گیا؟ کوفہ. سنیں گے آپ، ہضم ہوگی حدیث. چھٹے امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی خلقت کی مٹی کوفے کی زمین سے لایا گیا ہے. سنیں گے آپ، ہضم کروائیں گے. اب چھٹے امام نے فرمایا اب دشمنان اہل البیت یعنی بنی امیہ نے کوفے کو کیسے خراب کیا آپ کو پتہ ہے؟ ایک مثال دے دوں آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اس وقت لیٹسٹ بحرین میں شیعوں کی آبادی کتنی ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے؟ 70 to 80%، رائٹ؟ دوسروں کی آبادی 20%، یہ 30%. حکومت کس کی ہونی چاہیے؟
شیعوں کی کیا ہے؟ جانتے ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دنیا سے پکڑ پکڑ کے دشمنان اہل بیت کو لے کر آ رہے ہیں بحرین، اور لا کے ان کو سٹیزن شپ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو ریشیو ہے کیا ہو جائے؟ اوپر آ جائے، یعنی 30-80 ہو جائے، 30-80 ہو جائے، اور یہ جو 80 یا 70 ہے یہ جناب نیچے چلا جائے۔ اس زمانے میں جب سن 40 ہجری میں مولا شہید ہوتے ہیں، مولا علی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد جانتے کتنے دن کی حکومت بنی امام حسن کی؟ امام حسن کی حکومت صرف اور صرف 6 مہینے کی بنی، 6 مہینے کی حکومت۔ اس 6 مہینے کی حکومت کو ایسا سلسلہ چلایا گیا کہ میں بھی اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، چونکہ میری گفتگو کا محور آج کوفہ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے۔ ایسا معاملہ کیا کہ 6 مہینے میں حکومت امام حسن کی ختم ہو گئی۔ اب جو ختم ہو گئی 6 مہینے کے بعد امام حسن کی حکومت، پھر یہ سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک کتنے سال ہوئے؟ 20 سال ہوئے۔ اس 20 سال میں گورنر کس کے طرف سے بیٹھا؟ معاویہ کے طرف سے بیٹھا۔ معاویہ کہاں پر ہے؟ شام میں ہے۔ جب اس سے پوچھا، اپنے گورنر سے پوچھا، اس 20 سال میں تم نے کیا کیا کوفے کے لیے؟ چونکہ کوفہ کیا تھا؟ مرکز تھا شیعوں کا۔ کہا کہ علی کے چاہنے والے 2 ہی جگہ نظر آئیں گے۔ کہا کہاں نظر آئیں گے؟ کہا یا قبرستان میں نظر آئیں گے یا زندان میں نظر آئیں گے۔ اس 20 سال کے اندر میں نے جو ہم نے کام کیا شیعوں کے لیے، اور پھر دوسرے جگہ سے ٹان کر اس دشمنان اہل البیت نے لا کر کوفے میں لوگوں کو بسایا، جن لوگوں نے جناب زینب کے اوپر پتھر مارا تھا، جن لوگوں نے جناب زینب کے اوپر آگ برسایا تھا، یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر سے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں لوگ کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں ایک دیوار ہے نا، جا کے نیٹ پر دیکھ لے، بہت بڑی دیوار ہے۔ دیوار کیوں ہے؟ تاکہ ادھر کے لوگ ادھر نہ جا سکے، ادھر کے لوگ ادھر نہ آ سکے۔ ایسے ہی اس معاویہ کے گورنر نے کوفے میں جو عورتیں اور بڈھے اور بچے بچے تھے ان کو ایک سیٹ کر دیا تھا اور 20 سے پارٹیشن کر دیا تھا، تاکہ یہ جو مکس ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں کہیں ہمارے لوگ بھی ادھر کنورٹ نہ ہو جائیں، اور اس طرف اپنی آبادی کو مستقل طور کے اوپر بڑھاتا چلا گیا۔ جانتے کربلا کے میدان میں جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو چاروں طرف سے رستے کے بند ہونے کے سبب سے لوگ جو کچھ بچے ہوئے تھے وہ کیسے پہنچے کربلا میں؟ کتنے کلومیٹر ہے نجف سے یا کوفے سے کربلا؟ آلموسٹ 100 کلومیٹر ہے نا بھائی، 100 کلومیٹر کوفے سے حساب کر رہے ہیں۔ لوگ تہر کے گئے تھے امام حسین کے پاس۔ 100 کلومیٹر پیراکی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب سنیں کون کون نکلا ہے کوفے سے۔ یہ حبیبی بن مظاہر کہاں کے ہیں؟ کوفے کے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مجاہد، وار کرنے والا، تلوار چلانے والا اس کائنات کا میرا مولا کون ہے؟ کیا نام ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی۔ جنگ صفین کے بعد ایسا بحث ہو گئی کہ بھائی کس نے کتنا مارا، کس نے کہا کہ ہم نے زیادہ مارا، کبھی اس نے کہا ہم نے زیادہ مارا۔ کیا پتہ کیسے چلے گا کس نے مارا؟ چونکہ معاویہ نے کہا تھا نا، میں رائے کے دھنے جیسا جناب والا اپنی فوج لے کر آ رہا ہوں علی کو مارنے کے لیے۔
تو ان کی جو صحابی تھے مولا علی کے زبردست بننے والے، تیرما نام تھا، کہا کہ علی نے جو ایک مرغا پال کے رکھا ہے یہ تیرے پورے رائے کے دانے کو کھا جائے گا. اور ایسے ہی جناب والا ہوا. تو جنگ کے بعد جو بحث ہو گئی کس نے کتنا زیادہ مارا، تو کیسے پتہ چلے کس کے؟ اب مولا علی کے پاس ہے، مولا علی آپ نے زیادہ نہیں مارا یا ہم نے زیادہ مارا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جا کے دیکھ لینا، جس کو بھی میں نے مارا ہے یا اوپر سے نیچے یا کمر سے، ترازو میں رکھ کے دیکھ لینا، اگر گرام کے اعتبار سے بھی فاصلہ نہ ہو تو وہ علی نے مارا. آہا جو مارنے میں عدالت کرے، صلوات تو بھیجے بر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. عزیزان گرامی، 4 سال 4 مہینہ میرے مولا نے حکومت کی ہے. جب چوتھا دور ظاہری طور کے اوپر خلافت کا آیا ہے، اتنی بہترین حکومت کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر میں بھی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی حکومت ابھی تک دنیا میں نہیں ہوئی جس میں بھی کوئی بھی ایک آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ. اب وہ کیسے مولا پہنچے وہ بھی ایک داستان ہے. انشاءاللہ اس 3 دنوں کے اندر میں کوشش کروں گا کہ بنی امیہ کے اوپر سے آپریشن ہو، چونکہ اس دور میں بہت ضروری ہے اپڈیٹ ہونا ہمارے بچوں کا کہ معاملہ آخر میں دشمنوں نے کیا کیا ہے، کیسے تقریباً رخ پلٹا ہے کوفے کے سلسلے میں کہ ہمارے دوست بھی کوفے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دشمن سمجھتے ہیں. ذرا سوچے کتنی بڑی افسوس کا مقام یہ ہے کہ دشمن کیسی چال چل گیا اور کیسا لانگ ٹرم پلاننگ والا تھا. مولا نے دارالحکومت اپنی بنائی کہاں؟ کوفے میں. مولا کتنے بڑے وار کرنے والے ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا. ان کے سپہ سالار کہاں کے تھے؟ کوئی بتائے گا ان کا نام؟ کمانڈر ان چیف آف آرمی آف امام علی ہیں؟ جن بچوں نے بولا ان کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجے. اللہم صلی اللہ. مالک اشتر کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے. الحمدللہ. اب آپ نے سمجھا کوفہ کس کو بولتے ہیں؟ امام حسین کے قتل کے اوپر بدلہ لینے کے لیے جو مجاہد اٹھا، جس نے قلعہ کما کر دیا ان تمام بنی امیہ کے ان قاتلوں کا کہ جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، ان کا نام کیا ہے؟ جناب مختار. کہاں کے رہنے والے؟ اب آپ سمجھے معاملہ کوفہ کیا ہے؟ اب آپ سمجھ رہے کوفہ کیا ہے؟ میسا میں تمار بھی کوفہ کے ہیں، جن کی قبر بھی الحمدللہ اس وقت موجود ہے کوفے کے قریب. جو لوگ جاتے ہوئے جناب والا جا کے دیکھتے ہیں. آخری زمانے میں جو اور ہم اور آپ الحمدللہ بہت قریب ہو رہے ہیں، ہم لوگ ظہور سے، چونکہ تعین نہیں کیا جا سکتا، روایت میں منع کیا گیا ہے، مگر جو علامات نظر آ رہی ہے وہ بہت دور نہیں ہے دوستو، بہت قریب ہے. اٹینشن پر رہی ہے. بہت کچھ بڑا ہونے کو جا رہا ہے. عزیزان گرامی، امام زمانہ اللہم صلی اللہ. امام زمانہ کا ظہور کہاں سے ہے؟ مکہ میں رک رہے وہ؟ دارالخلافہ اپنا مکہ میں بنا رہے ہیں؟ نہیں. پھر مدینے آ رہے ہیں، کیا مدینے میں بنا رہے ہیں؟ نہیں. پھر 2 روایت ہے. ایک روایت میں ہوائی سفر ہے اور ایک روایت میں کہ زمینی سفر ہے. اب وہ کون چیز یوز کریں گے امام، وہ اللہ جانے. انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں عرض کروں گا. امام جب پہنچیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ کوفہ. ہمارا پہلا امام بھی جس نے حکومت کی کوفے سے، آخری امام بھی ہمارا حکومت کرے گا
کوفے سے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کوفے تک پہنچا دینا۔ چھٹے امام نے بھی کئی حدیثیں میں نے دیکھی، اے کاش تم کوفے میں جا کر، امام چھٹے امام بھی 2 سال آ کر کوفے میں رکے تھے، روایت میں جناب والا ملا۔ دنیا کی سب سے بڑی نماز انشاءاللہ امام کے ظہور کے بعد ہوگی، جانتے ہیں؟ روایت میں ہے جب امام نماز پڑھائیں گے تو صف جو ہے امام کی وہ کوفے سے کربلا تک چلی جائے گی۔ اللہ اکبر! کوفے سے کربلا کتنے کلومیٹر ہے؟ 100 کلومیٹر کی نماز آج تک دنیا نے دیکھی ہے؟ اللہ اکبر! 100 کلومیٹر کی نماز جماعت۔ اب یہ آپ ہی مثال کے طور کے اوپر یہ ہم ہی امام کا ظہور ہو گیا ہے تو کیا ہم بومبے میں رہنا پسند کریں گے؟ جو گوشوری میں رہنا پسند کریں گے؟ ہم اور آپ پوری مکمل کوشش کریں گے جناب والا، ہر نماز، ظہر کی نماز، مغربین کی نماز، فجر کی نماز مولا کے پیچھے ہونی چاہیے۔ تو کہا کھڑے ہونے کی جگہ کوفے میں ملنا مشکل ہو جائے گا۔ جب امام کا ظہور ہو جائے گا، کھڑے ہونے کی کہا، ایک جگہ جو انسان کھڑا ہوتا نا، کھڑے ہونے کی جگہ کوفے میں ملنا بہت مشکل ہو جائے گا جب امام کا ظہور ہو جائے گا، چونکہ کوئی شیعہ کہیں رہنے کو پسند ہی نہیں کرے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ کوفہ کیا چیز ہے؟ دشمنان اہل البیت نے کوفے کو رنگ، کوفے کی تعریف، کوفے کو کیسے کر کے جناب والا چینج کیا ہے کہ دوست بھی نہیں سمجھ پائے دشمن کیا چال چل گیا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ مرکز ہے، اس مرکز کو توڑ دیا جائے اور بدنام کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو وہ مرکز سے متصل نہ کر سکے۔ الحمدللہ ہمارے پہلے امام بھی وہاں پر تھے اور آخری امام بھی جناب جائیں گے، چونکہ ان ہستیوں نے بنی امیہ کی کمروں کو توڑا ہے، یہ جانتے ہیں کہ دشمن کی چال کیا ہے اور دشمن کس جگہ کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جب ہمارے امام اس چیز کو انجام دے رہے ہیں اپنے فعل سے، تو پھر ہمیں بیوقوف بنانے والا دشمن کیوں کامیاب ہو؟ ہم اپنے دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد والے۔ بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل سے وقت پر تشریف لے آئیے تاکہ انشاءاللہ وقت کے اعتبار سے مجلس شروع کیا جا سکے، چونکہ 3 مجلسیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ہم ذرا دشمنوں کے سلسلے میں تھوڑی تحقیق کریں گے کہ دشمنوں نے ہمارے تشیع کے لیے، اہل بیت کے لیے، اس بنی امیہ نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم اپنے دشمن کو ضرور پہچانیں۔ جو دشمن کو نہیں پہچانتا وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اس لیے دشمن کو پہچاننا صحیح طور کے اوپر بہت ضروری ہے۔ ایک اور صلوات تو بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، امام کا ظہور کب ہوتا ہے؟ کون سی تاریخ کو ہونا ہے؟ 10 محرم، ٹھیک ہے نا جناب؟ 10 محرم اور جمعے کا دن، اور فرد ہے، زوج نہیں ہے، یعنی مثلا 3، 5 یہ فرد اس کو بولتے ہیں، 2، 4 اس کو زوج بولتے ہیں۔ ابھی ہم زوج میں تھے، ابھی جو چل رہے ہیں ہم زوج میں چل رہے ہیں، یعنی 44 ہے، مگر 45 جو آنے والا ہے، 1445 آنے والا ہے، یہ فرد ہے۔ امام کے ظہور کا سال فرد ہے، زوج نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے،
خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ خدا کرے کہ ظہور امام ہو جائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا وہ وقت ہوگا کہ جب ہماری اور آپ کی گناہگار آنکھیں امام زمانہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر، 4 مصرے یاد آ گئے جناب کہ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد، میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا انقلاب کے ساتھ۔ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیری نقاب کے ساتھ۔ چونکہ ہمارے مومنین بڑے زبردست جوگیشوری کے 4 مصرعہ سنا دوں اس شعر کے اوپر، میں اس کو نہیں سناتا تھا، یہ بھی امام زمانہ کے شان میں ہے کہ کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا۔ سماعت فرمائے قبلہ کہ کربلا حشر کا، میں تک ظلم ہو گیا کہ ختم تھی دنیا اس دن، کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا، تیرے آنے کے لیے رہ گئی دنیا باقی۔ کربلا حشر کا میدان بھی بن سکتا تھا، تیرے آنے کے لیے رہ گئی دنیا باقی۔ تو ابھی 12 اماموں میں ہے تنہا باقی، تو ابھی 12 اماموں میں ہے تنہا باقی، یعنی ہے 11 اماموں کی تمنا باقی۔ تو ابھی 12 اماموں میں ہے تنہا باقی، یعنی ہے 11 اماموں کی تمنا باقی۔ جو آپ کہتے ہیں یا سار اللہ، یا سار اللہ کیا مطلب؟ اکثر بیشتر ہم نے دیکھا یا سار اللہ اپنا سار، سارا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سارا کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کا خون بہا ابھی تک نہیں لیا گیا، وہ جس کا خون بہا ابھی تک جنگ جاری ہے۔ آپ دیکھیے کہ حرم امام رضا میں پرچم سبز رنگ کا ہے، معصوم قم کے حرم میں پرچم سبز رنگ کا، آپ نیٹ سے چیک کر لیجئے، مگر امام حسین کے حرم میں کون سے رنگ کا ہے؟ لال کلر کا ہے، لال رنگ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ جاری ہے، وار از آن، جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام جب ایک مرتبہ پہنچیں گے عاشورے یعنی 10 محرم جمعے کا دن ظہور ہوا، اس کے بعد وہاں سے مراحل کو انجام دینے کے بعد پھر امام پہنچیں گے مدینہ۔ کیا کریں گے وہ پھر کسی دن انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اب بس تھوڑے سے مسائب اور آپ کی زحمت تمام۔ اس کے بعد وہاں سے امام پہنچیں گے کوفہ۔ کوفے میں مسجد سہلہ جو ہے وہ گھر ہے امام زمانہ کا، جہاں پر امام زمانہ اپنی فیملی کے ساتھ کہ بہت اچھے طریقے سے، خدا بھلا کرے عراقیوں کا ماشاءاللہ سے باقاعدہ بنا دیا، میں نے بھی جا کے دیکھا تھا، بہترین انداز کا بنا دیا۔ امام زمانہ فیملی کے ساتھ وہاں رہیں گے، اور مسجد کوفہ میں بیٹھ کر امام جب لیڈ کریں گے تو ورلڈ کو پورا لیڈ کریں گے۔ وہاں پر نہ کوئی امریکہ ہوگا، نہ کینیڈا ہوگا، نہ یو کے ہوگا، نہ ہندوستان ہوگا، پوری دنیا کے اوپر حکومت ون وے ہوگی۔ جس کو جہاں جس وقت جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو جہاں سے بھی آنا ہے، تمام سرحدیں ختم کر دی جائیں گی اور تمام کرنسیاں ختم کر دی جائیں گی۔ وہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ کوفہ پہنچ جائیں گے، پھر کوفے سے امام چلیں گے آگے، کوفے میں رکیں گے نہیں، بلکہ کوفے سے امام چلیں گے آگے، اور وہ دن 40 کا دن قریب ہوگا، وہ دن 40 کا دن قریب ہوگا۔ اور جو آج بھی ماشاءاللہ سے کروڑوں کی شکل میں ابھی آپ نے کربلا معلیٰ میں دیکھا ہے، کروڑوں کی شکل میں اس وقت کربلا معلیٰ میں چہلم میں لوگ پہنچ چکے ہوں گے۔ امام زمانہ انٹری کریں گے اور ایک مرتبہ وارد ہوں گے کربلا کے اندر میں چہلم کے دن۔ اب جب چہلم کے دن جناب سیدہ اللہ اکبر کا لال وارد کربلا ہوگا، تو ایک مرتبہ پوری کائنات کے شیعہ جمع ہو چکے ہوں گے کربلا میں، اور ایک مرتبہ درمیان سے رستہ نکلتا چلا جائے گا، 20 سے امام زمانہ جا رہے ہوں گے پیدل، اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک مرتبہ ذریعہ امام حسین کے پاس پہنچ کر
قبر امام حسین کے پاس پہنچیں گے، اور ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ از غیبی طور پر امام زمانہ اپنے ہاتھ کو بلند کریں گے اور ایک جملہ کریں گے، یا اہل العالم انا جدی الحسین قتلوہ عطشانہ. چونکہ الحمدللہ اس وقت امام حسین کو پوری دنیا لوگ پہچان چکے ہیں، اب امام زمانہ اپنے آپ کو پہچانوائیں گے دنیا سے. اس وقت پوری دنیا کے چینل دیکھ رہے ہوں گے کہ غیر دنیا کے لوگوں سنو، میں وہ ہوں جس کے باپ کا نام، جس کے دادا کا نام حسین ہے. میں حسین کا فرزند ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں. اپنے آپ کو امام زمانہ پہچانوائیں گے کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے، جن کو پیاسا مارا گیا ہے. اللہ اکبر. جن کو بھوکا مارا گیا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ روایت میں نے پڑھا، قیامت ہو گئی میرے لیے. میں نے دیکھا امام زمانہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر کے اندر داخل کریں گے از غیبی طور کے اوپر. ایک مرتبہ یہ ہاتھ قبر کے اندر جائے گا، جب باہر نکلے گا یہ ہاتھ تو خالی نہیں ہوگا، بلکہ اس ہاتھ پر چھوٹا سا ایک جنازہ ہوگا. وہ چھوٹا سا جنازہ ایک مرتبہ دنیا والوں کو امام دکھانے کے بعد کہیں گے کہ بتاؤ اس بچے کی کیا خطا تھی جس بچے کو تیر سے ذبح کیا گیا ہے، 3 شعبے کے تیر سے مارا گیا ہے. پوری کائنات میں ہلچل مچے گی اور ایک مرتبہ قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہاں پر ساتھ ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وانا الیہ راجعون ورضم بقضائہ وتسلیما لامرہ. بسمک العظیم الاعظم. سب مل کر 10 مرتبہ کہیں، یا اللہ